جی نیا دور میڈیا کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، جہاں پہ اس ملک کے سب سے پسماندہ صوبے بلوچستان کے مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیٹے ریاست سے انصاف مانگنے کے لیے وفاقی دارالحکومت آئے ہیں۔ ان کے بچے، ان کے لواحقین لاپتہ ہے، لیکن جو کمیشن بنایا گیا تھا انفورس ڈس اپیرنس کا، اس کے پاس بلوچستان کے حوالے سے کوئی واضح اعداد و شمار نہیں ہے کہ بلوچستان سے جو لوگ جبری طور پہ گمشدہ کیے گئے ہیں وہ کہاں ہیں۔ نہ تو وہ فوجی حراستی مراکز میں ہیں، نہ وہ ان کا کوئی پتہ چل رہا ہے۔ تو آج اسی کیمپ میں ہم موجود ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا شروع کریں گے۔ اس ملک کے ایک مایا ناز نام جو انسانی حقوق پہ بہت زیادہ ان کا کام ہے اور ایک مؤثر آواز ہے، سابقہ سینیٹر ابراز صاحب خٹک صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ خٹک صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یہ کمیشن جو بنایا گیا تھا اس کو میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جو حراستی مراکز ہیں جس میں 809 لوگ کل قید ہیں، اس میں کوئی کسی بلوچ کا ذکر نہیں ہے، تو یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ دیکھیں جی، یہ کمیشن جو ہے وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا اور میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اس کمیشن کو خداحافظ کہا جائے اور پارلیمنٹ کو یہ کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور اعلیٰ عدلیہ کو یہ کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو ان لوگوں کے خلاف قانون بنانا چاہیے جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ انفورس ڈس اپیرنس کو ایک جرم قرار دیا جائے، لوگوں کو جبری طور پر گم کرنے کو ایک جرم قرار دیا جائے اور کچھ لوگوں کے خلاف ضرور کارروائی ہو۔ پروسیکیوشن کے بغیر جرم رکتا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ کمیشن تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے کوئی اس نے کارروائی نہیں کی، کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوا اس کا اور ہزاروں لوگ گم ہیں۔ دیکھیں نا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو اور اس کا نظام ہو اور اس کے باوجود لاکھوں میں سے ہزاروں لوگ گم ہو جائیں؟ تو یہ تو کوئی جواز اس کا نہیں ہے۔ اچھا، پاکستانی میڈیا اگر آپ دیکھیں تو ایک اس کو بالکل کور نہیں کر رہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آواز دینے سے ملک کمزور ہوگا؟ جس سے ادھر دیکھیں، انسانی حقوق کا مسئلہ چھپتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کسی مقامی مسئلہ نہیں ہے، کسی ملک کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انڈیا میں ابھی کسانوں کی جو آواز ہے اس کو دبانے کے لیے انڈیا نے کوشش کی اور کہا کہ یہ اندرونی مسئلہ ہے۔ ساری دنیا نے کہا کہ کوئی اندرونی مسئلہ نہیں، یہ گمشدہ افراد کا مسئلہ بھی اندرونی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے ادارے خود اس کو حل کریں گے تو اچھا ہوگا، یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، لیکن اگر پاکستان کے اپنے ادارے حل نہیں کر سکیں گے تو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی ادارے، اقوام متحدہ سمیت دوسرے لوگوں کو پھر یہ حق ہوگا کہ وہ پوچھیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان بھی گم ہو وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ تو ہزاروں انسانوں کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں بہت شدید ہے، پختونخوا میں ہے، سندھ میں ہے، دوسری جگہوں میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ریاست کا جواز یہ ہوتا ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ سوشل کانٹریکٹ اسی لیے ہوتا ہے، لوگ ریاست کو مانتے اس لیے ہیں کہ ریاست یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے گا۔ کسی کے خلاف مقدمہ ہے اس کو عدالتوں میں لے جائیں، عدالتیں موجود ہیں، لیکن آپ یہ کس کو آپ نے حق دیا ہے کہ آپ پولیس بھی ہیں، آپ جج بھی ہیں، آپ جیوری بھی ہیں، آپ جلاد بھی ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی سر، آپ نے بات کی کہ کمیشن مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، پارلیمان کو ہم دیکھ رہے مکمل یرغمال ہے، اس پہ انسانی حقوق پہ اور جبری گمشدگیوں پہ کوئی بات نہیں ہوتی، میڈیا بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ تو اس گمبھیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں نے بھی بہت کمزوری دکھائی ہے۔ اس مسئلے کو سیاسی پارٹیوں کے منشور میں پہلا مسئلہ ہونا چاہیے تھا اور سیاسی پارٹیوں کو کمٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سیاسی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اگر وہ اس مسئلے کو نہیں اٹھاتے، اور سیاسی پارٹیوں سے باز پرس کرنی چاہیے لوگوں کو، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ دیکھیں نا، پارلیمنٹ میں کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ اس مسئلے کو اٹھائیں۔ یہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی، وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی نہیں آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ استعفے دیں ان کمیٹیوں سے۔ تو میرا خیال ہے جو لوگ یعنی جو سیاسی لوگ ہیں، جو انتظامی لوگ ہیں، سب سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اگر آخری سوال، اگر نہ پارلیمان یہ مسئلہ حل کرتا ہے، نہ میڈیا پہ اس کی آواز آتی ہے، کہیں سے بھی ان بلوچوں کی، پشتونوں کی آواز نہیں سنی جاتی جو جبری طور پہ گمشدہ ہیں، تو آپ تو تاریخ سے بڑے واقف ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے باو اجداد نے جدوجہد کی ہے، 100 سال ہو گئے ہیں ہمارے جدوجہد کو۔ انگریز جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی بالآخر یہاں سے جانا بھی پڑا
اور بہت ساری باتوں کا جواب دینا پڑا. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا, زبردستی ملک نہیں چلتے, زبردستی نظام نہیں چلتے. میرا خیال یہ ہے کہ انتشار سے بچنے کے لیے اور مشکلات سے بچنے کے, بحرانوں سے بچنے کے لیے اچھا یہ ہے کہ ایک آئین پر عمل درآمد کریں, اور جو رولز آف دا گیم ہیں, کوئی کھیل رولز کے بغیر نہیں ہو سکتا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فٹ بال کھیل رہے ہوں اور بال کو بغل میں داب کے آپ ان کی طرف جانا شروع کر دیں, تو کھیل ختم ہو جاتا ہے. ریاستی نظام بھی ایسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتشار پیدا ہوگا, کیونکہ لوگ تو بالآخر ظلم کو کب تک برداشت کریں گے. ایک نہ ایک دن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. لیکن جیسے یہ پی ٹی ایم کیسے بنی, یہ جو ہمارے قبائلی علاقے, پشتون قبائلی علاقوں میں پی ٹی ایم کیسے بنی, اسی طرح بنی کہ جب مظالم بڑھ گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے اپنے مار ڈالنا ہے تو ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے, اب جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کر لیں. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. یہ اور جگہوں میں بھی اس طرح ہوگا. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو عدالتی ادارے ہیں, جو پارلیمان ہے, جو دوسری, وہ اپنا اپنا کام کریں اور شہریوں کو انصاف دلائیں. یہ ان کا حق ہے, یہ کوئی رعایت تو نہیں ہے, یہ تو ایک ملک کے شہری ہیں, ان کے حقوق ہیں اور ریاست کو ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے. شکریہ خٹک صاحب, تھینک یو.